صبح کا الارم بجتے ہی آپ سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ اتنی جلدی کیوں لگایا، اور برش کرتے ہوئے آئینے میں دیکھتے ہوئے آپ خود کو کہنے لگتے ہیں کہ مجھے نئے ہیئر اسٹائل کی ضرورت ہے یا پھر اسکن پالش کی، اور اتنے میں ہی آپ خود کو یاد دہانی کروانے لگتے ہیں کہ مجھے تو دیر ہو رہی ہے، اور اسی طرح سارا دن بہت سا وقت ہم خود سے باتیں کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ خود کو سیلف ٹاک کرتے ہوئے پانا یا خود سے باتیں کرنا تھوڑا امبیرسنگ اور عجیب ہو سکتا ہے، اور کچھ لوگ تو اسے ذہنی مرض بھی قرار دے دیتے ہیں، لیکن ماہر نفسیات کا تو ان کے بارے میں کچھ اور ہی خیال ہے۔ نفسیات کے مطابق خود کلامی یا سیلف ٹاک مکمل طور پر نارمل ہے۔ ہم سارا وقت نہیں تو زیادہ تر وقت تو سیلف ٹاک میں ضرور گزارتے ہیں اور کسی نہ کسی شکل میں خود سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ ہم خود سے بات کرتے ہی کیوں ہیں؟ کیا یہ باتیں کسی بھی قسم کی اہمیت رکھتی ہیں یا نہیں؟ سیلف ٹاک کا مطلب ہے کہ ہمارے احساسات ہم سے خود ہم کلام ہوتے ہیں، جیسے انر اسپیچ بھی کہتے ہیں۔ سیلف ٹاک کا مطلب ہے کہ ہمارے احساسات کے ساتھ مکالمہ، جسے انر اسپیچ بھی کہتے ہیں۔ یہ ذہنی تصورات یا امیجنیشن سے الگ ایک مکمل گفتگو ہوتی ہے جو آپ کی زندگی کے معاملات کی عکاسی کرتی ہے۔ اس میں سوچیں جیسے کسی کام کو سیکھنا یا دن کے کسی حصے کے بارے میں سوچنا، جیسے میری ہینڈ رائٹنگ تھوڑی بہتر ہونے کی ضرورت ہے، یا پھر کل میں جو اسکول میں ٹیسٹ ہونے والا ہے اس کے بارے میں باتیں کرنا۔ بڑوں میں یہ گفتگو زیادہ تر سائلنٹ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی باآواز بھی ہوتی ہے۔ ماہر نفسیات کا ماننا ہے کہ ہماری پہلی اور ابتدائی سیلف ٹاک ہمیشہ بلند آواز میں ہی ہوتی ہے، جیسے بچے کھیلتے وقت اکثر خود سے باتیں کرتے ہیں۔ 1930 میں سائیکالوجسٹ لیو ویگوتسکی نے ہائپوتھیسس دیا کہ بچوں کے مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے اس قسم کے سیلف ٹاک بہت ضروری ہے۔ بچے بڑوں سے سنی گئی باتوں کو دہراتے ہیں اور نئے ایموشنز اور بیہیویئر سیکھتے ہیں، اور جیسے جیسے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو یہ زیادہ خاموشی سے انٹرنلائز سیلف ٹاک میں لگ جاتے ہیں اور یہ مزید پرائیویٹ ہو جاتی ہے۔ یہ گفتگو حقیقتاً بہت ضروری ہے اور ہمیں دن کے مختلف کاموں میں ریشنلی سوچنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ ڈسٹنس سیلف ٹاک سے مراد ہے کہ آپ خود سے اس طرح بات کرتی ہیں جیسے آپ کسی دوسرے شخص سے بات کر رہے ہوں۔ مثلاً آپ میں بہت اچھا ٹیسٹ دوں گا کہنے کی بجائے یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی تم نے بہت اچھا ٹیسٹ دینا ہے اور مجھے تم سے پوری امید ہے۔ ریسرچ کے مطابق اس قسم کی باتیں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو سٹریس کم کرنے اور پروڈکٹیو فیل کروانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایک بات تو واضح ہے کہ سیلف ٹاک بہت ہی زیادہ مفید اور اہم ہے، اور اس کی آپ کے رویے، سوچ اور پرفارمنس پر بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ خود سے موٹیویشنل اور انسٹرکشنل سیلف ٹاک کر سکتے ہیں، جس سے آپ کا سیلف اسٹیم، فوکس اور میموری بہت زیادہ انکریز ہو سکتے ہیں، اور روزمرہ کے ایموشنز کو کنٹرول کرنا بھی سیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ٹینس پلیئرز پر ہونے والی اسٹڈی کے اکارڈنگ جس ٹیم کو پریکٹس کے دوران سیلف ٹاک پر فوکس کرنے اور خود کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا گیا، اس ٹیم نے ریلیٹیولی بہت اچھا پرفارم کیا اور ان کے کنسنٹریشن اور ایکیوریسی میں بھی بہت زیادہ نمایاں تبدیلیاں دیکھی گئی۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ کسی بہت اچھے دوست سے گفتگو کر کے سکون محسوس کرتے ہیں، سیلف ٹاک بھی سیم یہی کردار ادا کر سکتی ہے، جس سے آپ اپنے احساسات کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں اور اچھا فیل کر سکتے ہیں۔ اس موضوع کو گہرائی سے سمجھنا خاصا پیچیدہ یا کمپلیکیٹڈ کام ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے ٹاپک اسٹڈی کر رہے ہیں جو کہ مسلسل بدل رہا ہے اور ہمارے شعور سے بالا تر ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم خود نہیں جانتے کہ ہمارا دماغ کس بات کا کیا جواب دینے والا ہے۔ اس لیے سائیکالوجسٹ ابھی تک بہت ہی بیسک کوسچنز پر کام کر رہے ہیں، جیسے کچھ لوگ زیادہ سیلف ٹاک میں کیوں انگیج ہوتے ہیں، یا دماغ کے کون سے حصے سیلف ٹاک میں سب سے زیادہ کردار ادا کرتے ہیں اور کتنا کام کرتے ہیں، یہ عام کنورسیشن سے الگ کیوں ہیں۔ جہاں پازیٹیو سیلف ٹاک کے بے شمار فائدے ہیں، وہاں نیگیٹو سیلف ٹاک آپ کو حد سے زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اگر آپ مسلسل خود کو برا بھلا کہتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ٹاکسک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہائی لیول نیگیٹو سیلف ٹاک بچوں،
اور اڈلٹس میں انگزائٹی کی بہت بڑی وجہ ہے، اور جو لوگ ہر بات پر خود کو برا بھلا کہتے ہیں اور کوستے رہتے ہیں وہ انٹینس ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں نفسیات کا ایک شعبہ جسے کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی یا CBT کہتے ہیں، جس کا کچھ حصہ صرف اور صرف نیگیٹو سیلف ٹاک کو ختم کرنے اور ایسی اسٹریٹجیز سکھانے پر فوکس کرتا ہے جو نیگیٹو سیلف ٹاک کے سائیکل کو آئیڈینٹیفائی کرے اور اسے نرم اور بہترین طریقے سے گفتگو میں تبدیل کر سکے، اور وقت کے ساتھ یہ طریقہ مینٹل ہیلتھ کو پوری طرح بہتری کی طرف لایا جا سکے۔ اگر اگلی دفعہ آپ خود سے باتیں کرتا پالیں تو محبت اور نرمی سے کام لیجیے گا، کیونکہ آپ کی انر وائس آپ کا ساتھ بہت لمبے عرصے تک دینے والی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ خود سے کس طرح کی باتیں کرنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔